مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ ایک خاتون نے لکھا ہے کہ میں چھپ کے نکاح کرنا چاہتی ہوں ایک شخص سے، اور جس سے نکاح کر رہی ہوں اس سے عمر میں بھی بڑی ہوں، گھر والے تیار نہیں ہیں اس نکاح پہ، اس لیے ہم چھپ کر نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارا نکاح پڑھا دیں۔ نام وام بھی لکھا ہوا ہے میاں کا، ہونے والے ہوتے ہوتے رہ جانے والے میاں کا نام بھی۔ بھائی میں یہ والے نکاح نہیں پڑھاتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کے لوڈے لپاڑے جو ہوتے ہیں نا، یہ لڑکیوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ بہت سارے کیسز آ چکے ہیں، خواتین کہتی ہیں نہیں ہم تو بے وقوف نہیں بنتے، ہمیں پتہ ہے۔ بھائی آپ کو نہیں پتہ، ہمیں پتہ ہے۔ جب شادی ہو جائے گی تو کوئی خاندان تو انوالو ہوگا نہیں، ماں باپ تعلق توڑ دیں گے، اور یہ صاحب جب دل بھر جائے گا اس کا تو یہ بھی چھوڑ دے گا، چھوڑے گا نہیں تو جان چھڑائے گا، یعنی وقت نہیں دے گا، ٹائم نہیں دے گا۔ ایک کیس ہوتا تو بتاتا میں، درجنوں کیس آ چکے ہیں جی۔ اچھا وہ لڑکا بھی یہی بیٹھا ہوا ہے جس سے نکاح کرنا چاہتی ہے؟ اچھا بچہ ہوگا بالکل چھوٹا سا منا۔ خیر، تو اس لیے میں ایسے نکاح میں کبھی بھی نہیں اپریشیٹ کرتا۔ ہاں اگر والدین زیادتی کر رہے ہیں، اب تو مجھے والدین سے مل کے پتہ چلے گا نا کہ وہ واقعی ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، تو پھر کورٹ کا سہارا لیا جائے، عدالت جایا جائے، کورٹ میرج کی جائے۔ پھر لڑکے میں کتنا دم ہے وہ یہیں سے پتہ چل جائے گا۔ ماں باپ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر وہ لڑکیاں بعد میں جب مسائل ہوتے ہیں تو وہ شوہر بھی نہیں لفٹ کراتا۔ آج کل شوہر ارینج میرج میں بیوی کے ساتھ مسائل کر رہا ہوتا ہے، تو جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ پیچھے نہ باپ ہے نہ بھائی ہے، تو وہ کہاں اللہ کا خوف کہاں ہے، وہ تو بالکل ہی لٹکا دے گا۔ ایک لڑکی کا فون آیا تھا لاہور سے، اس وقت فون سنا کرتا تھا میں، اس نے کہا کہ ایک میرا لڑکا ہے ہمیں برائی سے بچا لے، میرا اس سے نکاح پڑھا دیں، نکاح پڑھا دیں۔ میں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے بتایا فلاں فلاں ہے۔ میں نے کہا میری بات کراؤ۔ میں نے کہا تو چھپ کے نکاح کیوں کر رہا ہے؟ کہتا ہے بھائی میں چھپ کے اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے ابو راضی نہیں ہیں۔ میں نے کہا چل بھائی لڑکی گھر تو جب پکڑا جائے گا، جب پتہ چلے گا کہ تو نے نکاح کیا ہوا اس سے، تو جو ری ایکشن ہوگا وہ تیرے اندر برداشت کی طاقت ہے؟ اس نے کہا ہے۔ تو میں نے کہا ابھی بتا لے، پھر بعد میں بھی تو پکڑا جائے گا نا۔ جب تیرے اندر، میں نے کہا تھا نا جو غلط چیز ہوتی ہے وہ، ابھی پورا بیان اسی موضوع پر ہوا نا، وہ پائیدار نہیں ہوتی۔ میں نے کہا جو بہادری اس وقت دکھانی ابھی کیوں نہیں دکھا رہا؟ تو کر لے ایسی کی تیسی۔ کہہ رہے نہیں یہ وہ۔ میں نے اس لڑکی کو منع کیا، میں نے کہا بیوقوف بنائے گا آپ کو، یہ مرد کا بچہ ہوتا بولتا ہے ایسی کی تیسی، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، میں کر رہا ہوں، یہ تو ابھی سے پھسپھسا رہا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے بھی ماں باپ راضی نہیں ہیں اور آپ کے لیے بھی مسائل ہوں گے، تو اور ماں باپ چیک کرتے ہیں لڑکے کو، ان کو پتہ چل جاتا ہے، باپ خاص طور پہ، باپ کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، وہ 2 منٹ میں پتہ لگا لیتا ہے کہ جیسے میں نے بیوقوف بنایا تھا ایسے یہ تو نہیں بیوقوف بنا رہا۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے بیوقوف، کیونکہ تو بنا چکا ہے نا ایک دفعہ۔ کوئی اور بیوقوف بنائے گا، اس کو پتا ہے میں نے بھی اس کی اماں کو پٹایا تھا اسی طرح بیوقوف بنا کے۔ تو یہ بھی مرد کو مردوں کی شرارتیں پتہ ہوتی ہیں، عورتوں کو نہیں پتہ ہوتی۔ اس لیے شریعت نے لڑکی کا ولی باپ کو بنایا ہے۔ وہ لڑکی کو میں نے سمجھایا، نہیں مانی، عشق میں پاگل ہو گئی تھی، شادی کر لی۔ اس کے بعد جو اس لڑکے نے اس کا حشر کیا ہے نا، پھر میرے پاس ہی فون آئے حشر نشر۔ میں نے کہا نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے۔ اب یہی ہے کہ اس کی کٹ لگوا کے زبان سے طلاق نکلواؤ، اور کیا ہے۔ میں نے کہا گنڈے بدماشوں سے رابطہ کرو، کورٹ میں بھی نہیں جا سکتے نا، کورٹ تو کہے گی کہ ڈاکومنٹ تو لاؤ، جو خلا کے پیپر کے لیے بھی نکاح کا پیپر چاہیے ہوتا ہے، تو نکاح کا پیپر بھی نہیں ہے تو یہاں تو کورٹ بھی کچھ نہیں کرے گی۔ لوگ پھر میرے بیانات پہ کمنٹس کرتے ہیں، کبھی کہتے ہو خلا عدالت میں ہوتا نہیں ہے، کبھی عدالت کے خلا کے ریفرنس دے رہے ہوتے ہو۔ یار تم بھی انسان کے بچے بن جاؤ، عدالت سے خلا صحیح نہیں ہوتا ہے، لیکن کچھ خاص صورتیں ہیں جن میں شوہر کا واقعی بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا، پھر ہم مانتے ہیں اس خلا کو، بشرطے کہ عورت ثابت کر دے گواہوں سے کہ یہ ظلم کر رہا ہے۔ تو اس لیے پھر وہی کمنٹس میں وہی چیز، کبھی کہتے ہیں خلا نہیں ہوتا، کبھی کہتے ہیں ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ خلا نہیں ہوتا، لیکن چند صورتوں میں ہو جاتا ہے۔ وہ ہوتا تنسیخ نکاح ہے،
عدالتیں جہالت میں اس کو خلا کہہ رہی ہوتی ہیں, ہم اس کو تنسیخ ہوتا, وہ تنسیخ ہے. لیکن جو آج کل سسٹم چل رہا ہے نا, یہ جو عورت گئی وجہ ہو نہ ہو وہ اٹھا کے خلا کی ڈگری لے کے. آج ایک خاتون آئی تھی, فیملی آئی تھی, ان کی خاتون کو تو میں نے خود مشورہ دیا کہ آپ کورٹ میں کیس کرو, اس آدمی سے جان چھڑاؤ, خلا کا کیس فائل کرو آپ. تو انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا آپ فتویٰ لکھو, ہم آپ کو شرعی طریقے سے خلا کا طریقہ بتائیں گے, کیونکہ اس کا جینین کیس تھا, مجھے پتا ہے اس کا میاں بہت ایک نمبر کا الو کا پٹھا وہ. تو ایسی عورتوں کو تو ہم خود جان چھڑانے کے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں شوق نہیں ہے کوئی ظالم آدمی کے ساتھ عورت کو چپکا کے رکھیں, لیکن کوئی شرعی طریقہ تو ہو نا. یہ نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے گئے ڈھک. جمشید کی بیوی, خلا کی ڈگری کس نے پکڑائی اس کو؟ جج نے پکڑائی. بھائی یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دھندا ہے, یہ تھوڑی ہے. مفتی صاحب وضاحت فرما دیں کیا لکھا ہوا ہے بھائی, اس کے دل اور دماغ کیا کیا نہیں انسان کے دل اور دماغ اور کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں. مختصر یہ کہ انسان کے دل اور دماغ کے آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے, دل کے کام بھی اور دماغ کے کام بھی وضاحت فرما دے. کل کوئی کلپ کی نظر سے گزرا, ایک پروفیسر طلبہ سے کہہ رہا ہے کہ اگر میرے دل کا مسئلہ نہ ہوتا نا, ہارٹ کا, تو میں اس وقت دنیا کا سب سے کامیاب ترین لیکچرار ہوتا. یہ کچھ اس طرح کی بات کی. بڑا سب سے بڑا, فرض کر لو یوں کہا کہ سب سے بڑا سائنٹسٹ ہوتا. پڑھائی کے دوران مسئلہ دل کا تھا, دل کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں سب سے بڑا کیا ہوتا؟ سائنٹسٹ ہوتا. یار ایسا کیسے کہہ رہے ہیں؟ اصل میں وہ دل نہیں چاہتا تھا پڑھنے کا, دل نہیں چاہتا تھا. تو وہی سبھی کے ساتھ یہی مسئلہ ہے یار. دیکھو اسلام نے جس دل کی بات کی ہے وہ دل سے مادی دل مراد نہیں ہے, وہ مادی دل مراد نہیں ہے, وہ روحانی دل ہے جس کا محل یہ جسمانی دل ہے. اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ دماغ سے. جیسے ہی دماغ میں کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے, سب سے پہلا اثر اس کا کس پہ آتا ہے؟ دل پہ آتا ہے. خوف کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لوگوں کو؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خوف کی وجہ سے دماغ اٹیک ہونا چاہیے, ہارٹ اٹیک کیوں ہو رہا ہے؟ خوف تو دماغ میں محسوس ہوتا ہے نا, لیکن دل کا دماغ سے سب سے زیادہ تعلق ہے. تو اسلام, یہ قرآن چونکہ بلاغت ہے نا, اس میں بلاغت عربی زبان کی بلاغت کا خیال کیا گیا ہے. تو بلاغت سائنسی حقائق کو نہیں دیکھتی ہے, بلاغت دیکھتی ہے مجازن بھی بہت ساری چیزوں کی نسبت بہت ساری چیزوں کی طرف کرتی ہے, حالانکہ حقیقتاً وہ نسبت نہیں ہوتی, وہ مجازی ہوتی ہے. لیکن حقیقت اور مجاز میں ایک تعلق ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے قرآن کہتا ہے تفیض اعینہم, آج میں نے وہ آیت سے کذبوہا پڑھ دیا غلطی سے شاید. تو اب دیکھو قرآن کیا کہتا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ, کہ جب تم مسیحیوں کی بات کی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ بہہ رہی ہوتی ہیں. اب کوئی سائنسدان آئے بولے آنکھیں تو بہتی نہیں ہیں, آنسو بہتے ہیں, آنکھیں کہاں بہتی ہیں؟ اب سائنسی لحاظ سے تو اس پہ اعتراض بنتا ہے, بھائی قرآن کہہ رہے ہیں آنکھیں بہتی ہیں, تو قرآن کو مولویوں کو سائنس کا نہیں پتا, معاذ اللہ قرآن کو سائنس کا نہیں پتا, تو اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ بھائی قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے, قرآن واض و نصیحت کی کتاب ہے جو عربی میں نازل ہوئی. تو عربی زبان کے محاورے اور عربی کی بلاغت کا اس میں خیال کیا گیا ہے. تو بہتی آنکھیں ہی ہیں, آنسو ہیں, آنکھیں نہیں بہتی. لیکن بلاغت کا قاعدہ کیا ہے؟ جب آنکھیں بہت زیادہ آنسو بہتے ہیں تو مبالغتاً اس کو کہا جاتا ہے گویا آنکھیں بہتی چلی جا رہی ہیں, کیونکہ آنسوؤں کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ تو آنسوؤں کا چونکہ آنکھ سے گہرا تعلق ہے, اس لیے بہنے کی نسبت آنکھ کے بجائے کس کی طرف کر دی؟ آنسو کی طرف. تو جب ہم دماغ میں کسی سے محبت یا خوف, تو دماغ کا سب سے پہلا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. تو اس محبت یا خوف کی نسبت اس دل کی طرف کی جا رہی ہے جو سب سے پہلے اثر لیتا ہے دماغ کا. جیسے سب سے پہلے آنکھ اثر لیتی, آنسو اثر یعنی آنکھ پہ اثر ہوتا ہے آنسوؤں کا. حالانکہ روتا بھی اصولی طور پر تو آنکھ روتی بھی نہیں ہے, روتا بھی دماغ ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ آنکھیں رو رہی ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حالانکہ آنکھیں تھوڑی روتی ہے, دماغ روتا ہے. لیکن اس کے اثرات کس پر ہوتے ہیں؟ آنکھ پر. تو رونے کی نسبت آنکھوں کی طرف, بہنے کی بہتے آنسو ہیں لیکن نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ آنکھ کی طرف ہوتی ہے.
دماغ سوتا ہے. میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ دماغ. لیکن ہم کہتے ہیں آنکھیں سو رہی ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم خوش ہو, کیونکہ آنکھوں میں خوشی کے اثرات ہوتے ہیں, حالانکہ وہ اثرات اصل میں دماغ میں ہوتے ہیں. محسوس خوشی کو کون کرتا ہے؟ دماغ. لیکن اس کے آثار آپ کے چہرے پہ آتے ہیں کہ چہرہ چمک رہا ہے, بھائی چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ خوش ہو. تو یہ سب بلاغت میں اصول ہے. تو اسی لیے قرآن بھی نسبت کس کی طرف کرتا ہے؟ دل کی طرف, کیونکہ دماغ کا سب سے پہلا اثر کس کی طرف پڑتا ہے؟ دل پہ پڑتا ہے. تو اس لیے بلاغت ہے نا. اب دماغ کی طرف کہہ رہا ہوں, ان کا جو ہے یہ ان کے دماغوں میں محبت نہیں ہے, ان کے دماغوں میں نفرت نہیں ہے. وہی بات ہے, کوئی عاشق اپنی معشوقہ کو, سائنسدان عاشق ہے, وہ اپنی معشوقہ کو دماغ میں تیر گھسا کے بھیج رہا ہے. وہ کہ بھائی اگر تمہارے میں نے کوئی ایسی بات کر دی ہے تو دل میں تیر گھسا کے بھیجو نا, کہ تم نے میری ایسی بات کی ہے کہ آج میرے دل میں تم نے ٹائم دیا تھا دوپہر 12 بجے ملنے کا, اس کو 1 ہفتہ ڈیلے کر دیا. محبوبہ جب ایسی بات کہے گی تو یہ کیا کرے گا؟ دل کے اندر تیر گھسی ہوئی تصویر بھیجے گا نا. تم لوگ تو مجھے لگ رہا ہے بالکل ہی فارغ ہو گئے ہو, کہ بتائے گا میرے دل پہ تیر لگا 1 ہفتہ جو تم نے ڈیلے کر دیا. اب محبوبہ میڈیکل سائنس کی اسٹوڈنٹ تھی, تبھی تو نہیں آئی ٹائم پہ, کیونکہ پڑھائی میں ٹائم لگا رہی ہے. وہ کہے گی تم یہی تو جاہل آدمی ہو, میں تو تم سے شادی نہیں کروں گی, کیونکہ جو تکلیف تمہیں ہوئی ہے وہ تو دماغ کو ہوئی ہے, دل کو تھوڑی ہوئی ہے. تو تمہیں دماغ کی تصویر بنا کے اس میں تیر گھسا کے بھیجنا چاہیے تھا. تو یہ جو عاشق ہوگا نا, وہ کہے گا بھائی آج سے تمہارا میرا تعلق ختم, تو پتہ نہیں مجھے شادی کے بعد کیا پڑھائے گی. یہی کہے گی کہ نہیں کہے گی؟ تو کچھ لوگوں کو ہر بات میں میخیں نکالنے کا شوق ہوتا ہے. قرآن بھی ایک بلاغت کی کتاب ہے. دماغ کا دل سے بہت گہرا, اگر یوں کہا جائے سب سے گہرا تعلق دل کے ساتھ ہے. آنکھیں بھی بعد میں روتی ہیں, پہلے دل روتا ہے. تبھی تو کہتے ہیں میرا دل رو رہا ہے, یہ بھی تو کہتے ہیں نا. حالانکہ آنکھوں سے آنسو آ رہے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ دل میں اتنا غم ہوا ہوتا ہے تو آدمی کہتے ہیں آنکھ نہیں, میرا دل رو رہا ہے. تو میں دل سے چاہتا ہوں آپ کو. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, حالانکہ سب کچھ دماغ سے چاہ رہے ہوتے ہیں, دل سے نہیں چاہ رہے ہوتے. تو سائنس کو الگ رکھو اور بلاغت اور اصول, زبانوں کے اصول اور ضابطوں کو الگ رکھو. بلاغت کے بالکل الگ ہی اصول ہوتے ہیں. بلاغت میں غلط چیز بھی صحیح ہو جاتی ہے. خواتین بچوں کو تانے دے رہی ہوتی, میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گی. اب کسی کو سچ بولنے کا ہیضہ ہے, وہ کہے کہ ایک ہوتا ہے سچا آدمی, ایک ہوتا ہے سچ بولنے کا ہیضہ ہونا. ہیضہ ہوگا, وہ کہے گی کیا تم واقعی میں توڑو گی اس کی ٹانگیں؟ وہ کہے گی نہیں, میں تو ایسی کہہ رہی تھی. جھوٹ بولنے کا اسلام میں بہت سخت گناہ ہے. تم نے جب اپنے بچے کو یہ بولا کہ تمہارے ٹانگیں توڑ دوں گی, اگر تمہاری نیت ٹانگیں توڑنے کی نہیں تھی تو یہ جھوٹ ہے. اور قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. تو اگلا کیا کہے گا؟ بیوی طلاق لے کے بھاگ جائے گی ایسے شوہر سے؟ کیا خیال ہے؟ بلکہ خواتین تو میں تیری زبان کینچی سے کاٹ دوں گی, زبان کاٹ دوں گی کینچی سے. یہ سب بلاغت کے ضابطے ہیں, قاعدے ہیں, کہ کوئی نہیں کاٹ رہا ہوتا زبان. یہ دھمکیاں ہوتی ہیں. یہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ دمبے کی چربی اور دمبے کا گوشت کھاتے ہیں, کے پی کے میں جیسے نہیں کھاتے, تو لڑتے ہیں. وہ ہر ایک سے لڑتے ہیں, دشمن نہ ملے تو آپس میں ہی لڑتے ہیں. کچھ لسی پیتے ہیں پنجاب کے لوگ, کچھ لوگ لسی پیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ لطیفے کے اصل الفاظ بتاتا ہوں آپ کو. کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے کے پی کے میں دمبا کھائیں گے, دمبے کی چربی کھائیں گے, اور بندوں کو بھی ٹھوکیں گے, دشمنوں کو, اپنوں کو بھی ٹھوکیں گے, دشمن کو بھی ٹھوکیں گے. کیا خیال ہے؟ دشمن نہیں ملے گا تو اپنے آپس میں ہی لڑنا شروع ہو جائیں گے. دشمن بھی ٹھوکتے ہیں, اپنے آپ کو بھی ٹھوکتے ہیں. پنجاب والے لسی پیتے ہیں, اپنے لوگوں کو نہیں ٹھوکتے, لیکن جب لڑائی ہوتی ہے تو دشمن کو سب مل کے ٹھوکتے ہیں. لیکن کچھ لوگ کراچی میں لونڈے لپاڑے باریک سے دیکھے ہوں گے, یہ گٹکا کھاتے ہیں اور باتیں ٹھوکتے ہیں صبح شام. سمجھ رہے ہو؟ کچھ ہوتے ہیں دشمن بھی ٹھوکتے ہیں, آپس میں بھی لڑتے ہیں, کیونکہ کھا کیا رہے ہیں؟ گوشت. کچھ ہوتے ہیں گوشت نہیں, لیکن لسی وہ گوشت سے تھوڑا کم, لیکن اس میں بھی پروٹین ہوتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ آپس میں تو نہیں لڑتے, لیکن دشمن کو طبیعت سے ٹھوکتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں گٹکے پہ سیٹ ہوئے ہوتے ہیں, باریک باریک. آپ ان کی قمیض اتارو تو ایکس رے رپورٹ سامنے ہوگی. دیکھو کراچی میں کچھ ایسے لونڈے لپاڑے بالکل باریک, منہ میں گٹکا ہوگا, اور تو یہ کیا ٹھوکتے ہیں؟ باتیں.
میں ایک دفعہ سفر میں تھا تو ایسے ہی کراچی کا نا ایک بہت باریک سا لڑکا تھا, کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, غیبت نہیں ہوگی, بول بہت رہا تھا, میں یوں. میں نے کہا, پھر میں نے لطیفہ سنا ہے, میں نے کہا یہ وہ ان لوگوں میں ہے جو کیا ٹھوکتے ہیں, جان دیکھو یار, تم اپنی باتیں دیکھو یار. ہمارا ایک شاگرد تھا بہت باریک, دبلا کا لفظ اس کے لیے مناسب نہیں ہے, باریک تھا, بہت دبلا. اچھا, میں جب 4 شادیوں کی بات کرتا ہوں وہ ایک دم جوش میں آتا نا, ایسے ہلتا ہو, ایسا اس کے چہرے پہ رونق سی آ جاتی, تو میں اسے بولتا تم, میں نے کہا یہ تمہارے لیے. تو کیوں استاد جی؟ دیکھ, میں نے کہا تیری شادی ہوئی, گلوکوز کی 2-3 بوتلیں پہلے سے انتظام کر کے رکھنا. اچھا, سب سے زیادہ ہو تیش میں بھی وہی آتا تھا. میں نے کہا دے یار, صحت دیکھ, اپنی صحت دیکھ. پھر مجھے ایک دن کہنے لگا, استاد جی میں کیسے اپنی جان بناؤں؟ میں نے کہا دیکھو جم جایا کرو, جم میں جاؤ نا, گوشت ووشت کھاؤ تو مسل وسل آنا شروع ہو جاتے ہیں. کہہ رہے مجھ سے ویٹ ہی نہیں اٹھتا جم میں, ویٹ نہیں اٹھتا. میں نے کہا 1-1 کلو کا ویٹ اٹھا لو یار. کہہ رہا نہیں یہ بھی نہیں اٹھتا, واقعی نہیں اٹھتا تھا اس سے. کہہ رہا یار بہت مشکل ہوتی ہے. میں نے کہا دیکھ جا ضرور, چاہے ویٹ نہ اٹھے, کچھ نہیں ہوتا, تنکا لو, اس کے دونوں طرف شیروانی کا بٹن لگاؤ. شیروانی کے بٹن نہیں ہوتے, بڑے ہوتے ہیں تھوڑے, وہ لگاؤ اور اٹھانا شروع کرو. پھر 1 بٹن سے 2 بٹن. میں نے کہا یہ تو یہ حقیقت ہے, یعنی اتنا تو ہر ایک ہی اٹھا لے گا نا بھائی, کچھ تو کر جا کے یار. کہہ رہا یار یہ کیا مطلب؟ میں نے کہا تنکے میں 2 بٹن لگاؤ, اٹھاؤ اس کو یوں کر کے. جب 1 بٹن اٹھنے لگے تو 2 کر دو, 4 کر دو, اسے 1 کلو پہ آ جاؤ گے, 2 کلو پہ. میں نے کہا ایک دن دیکھنا پھر آپ مقابلہ کر رہے ہو گے ہاں سے. تو میں نے کہا یہ جو ابھی آپ نے جو فٹنس, آپ کی فزیکل فٹنس ہے, اس پہ بالکل شادی کی بات مت کرنا. تو کچھ لوگ دمبا اور چربی کھائیں گے, اپنوں کو بھی ٹھوکتے ہیں اور دشمن کو بھی ٹھوکتے ہیں. کچھ لسی پیتے ہیں, دشمن کو ٹھوکتے ہیں, اور کچھ گٹکے کھاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, وہ صرف باتیں ٹھوک رہے ہوتے. باتیں ان کی سنو گے نا, یہ کر دوں گا میں, وہ کر دوں گا. ابے بس کر یار. یہ میں کس پہ بات کر رہا تھا؟ ہاں, تو دل اور دماغ, وہ پتہ نہیں دل اور دماغ کی بات تو نکل ہی گئی. کیا بغیر داڑھی والے لڑکے یعنی خوبصورت لڑکے کو بھی دیکھنا بدنظری میں داخل ہے؟ ابے واللہ یعلم المفسد من المصلح, اللہ کو پتا ہوتا ہے کون دل کا فسادی ہے. کچھ لوگوں کو لڑکوں کی عادت پڑ جاتی ہے, ان کے لیے تو بالکل حرام ہے کہ وہ کسی ٹین ایجر لڑکے کی طرف بھی دیکھیں. ایسے ایسے ٹھرکی مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں, وہ کسی کو بھی دیکھ لینا, تھوڑا سا بھی گورا چٹا ہوگا بس دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کا. یہ ایسے مارکیٹ میں اب آنے لگے ہیں, پہلے نہیں تھے اب پائے جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو احتیاط ضروری ہے. باقی ہر ایک کو نہیں ہوتا. نیچرل یہی ہے کہ اللہ نے مرد کی رغبت عورت کی طرف رکھی ہے, لڑکوں کی طرف نہیں رکھی ہے. لیکن فساد کا دور ہے, اور 100 میں 1 خراب ہوگا نا تو 1 کی وجہ سے 99 پر پابندی لگانی پڑتی ہے. ہم جب مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پاس گئے تو بہت سخت پابندی تھی وہاں پہ کہ جو بچے تھے نا ہم سے کم عمر, ان کے ساتھ نہ آپ بیٹھ سکتے ہو اور نہ فری ہو سکتے ہو. بس وہ دور رہیں گے, آپ نے دور رہنا ہے. ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا اتنی سختی کیوں ہے. یعنی اگر بچہ بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے نا کہیں, تو ہم جا کے ساتھ بیٹھنے کی ہمیں اجازت نہیں تھی. ہم حیران ہوتے تھے پتہ نہیں کیوں اتنی سختی. ہم نے کہا چلو بڑوں نے لگائی ہے سختی. بعد میں جب لوگوں کے حالات سامنے آئے نا تو ہم نے کہا یہ بالکل صحیح سختی ہے یہ. لیکن حضرت نے ہمیں ایسی عادت ڈال دی تھی, اتنی سختی کی اس پہ کہ بچہ بیٹھا ہو آپ نے, تو اب تک وہ عادت الحمدللہ ہماری قائم ہے. کوئی بچہ آتا ہے دور بٹھا کے بات کرتا ہوں میں اس سے. پہلے میں یہاں پہ, اب تو میں بیٹھنا چھوڑ دیا, پبلک میں کم بیٹھتا ہوں. پہلے ایسے میں بیٹھا ہوتا تھا, چھوٹی عمر کے بچے آ کے کبھی ادھر گود میں بیٹھ رہے ہیں کبھی ادھر, میں دور وہاں بیٹھو بیٹا ادھر فاصلے پہ, ہاتھ لگانے کی. اب دوسرا بھی کوئی بچے کو پیار کر رہا ہوتا ہے نا, ہاتھ بھی لگا رہا ہوتا ہے, صرف سلام کرو بس, سر پہ ہاتھ رکھو, اس سے زیادہ نہیں. تو اتنا برا لگتا ہے کیونکہ حضرت نے نا اتنی سخت عادت ڈال دی ہمیں, اتنا اس کو وہ برائی بیان کر کر کے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے, اب مجھے خود برا لگ رہا ہوتا ہے کوئی کسی بچے کو پیار کر رہا ہو, سر پہ ہاتھ یا مسافہ, بس اس سے آگے نہیں. بلکہ مسافہ کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے, سر پہ ہاتھ رکھو, تمہیں کیا ضرورت ہے, بس سر پہ ہاتھ. تو حضرت نے ایسی ہماری عادت ڈال دی کہ بھائی دور دور دور.
تو یہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ فساد کا دور ہے، یہ صحابہ تابعین کا اور خیر القرون کا دور نہیں ہے.